السلام علیکم۔ پیشہ خدمت ہے امرو اور بادشاہ موتی۔ آج صبح ہی سے امرو کے سیدھے ہاتھ میں خارش ہو رہی تھی اور ساتھ ہی اس کا دل کسی انجانے خطرے کے تحت دھڑک رہا تھا۔ امرو سمجھ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ ضرور کوئی بہت بڑی دولت لگنے والی ہے، مگر نہ جانے اس کا دل کس بات کا خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ اس نے دل کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اسے کسی پل چین ہی نہ آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے سردار امیر حمزہ کے پاس چل کر بیٹھنا چاہیے۔ کئی دنوں کے بعد وہ اپنی بیوی چاند ستارہ کو مل کر لشکر میں واپس لوٹا تھا اور ابھی تک اس کی سردار امیر حمزہ سے ملاقات نہ ہوئی تھی، مگر وہ جو ہی خیمے سے باہر آیا، بجائے اس کے قدم سردار امیر حمزہ کے پاس جانے کے کسی اور جانب اٹھنے لگے۔ اس کے دل میں عجیب عجیب خیالات اور وسوسے آ رہے تھے اور اس کا دماغ پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ وہ یوں ہی چلتا ہوا لشکر سے نکل کر پہاڑی علاقے کی جانب نکل آیا۔ تحد نگاہ اونچی اونچی پہاڑیاں سر اٹھائے کھڑی تھیں، آسمان پر بادل جھکے جھکے انداز میں تیرتے پھر رہے تھے اور ان پہاڑیوں کی چوٹیاں بادلوں سے ٹکراتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ امرو عیار ان بادلوں کو پہاڑیوں کی چوٹیوں سے کھیلتا دیکھ کر ان میں محو سا ہو گیا۔ ایسے میں اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں تلے کوئی جاندار چیز آ گئی ہو۔ اس نے گھبرا کر نیچے دیکھا اور پھر حیران رہ گیا۔ اس کے قدموں کے نیچے خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ اس نے پاؤں اٹھا کر دیکھا، اس کے جوتوں کے نیچے عجیب سی چیز چپکی ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کوئی انسانی جسم ہو، نہایت چھوٹا، ایک بالش سے بھی چھوٹا، مگر وہ امرو کے پاؤں کے نیچے آ کر یوں چپک گیا تھا کہ اسے پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ امرو نے دوسرا جوتا اٹھایا، اس کے نیچے بھی ایسی ہی چیز چپکی ہوئی تھی۔ امرو خون والی جگہ سے اچھل کر پرے ہٹ گیا اور اس نے پاؤں سے جوتا نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس نے زمین پر پڑا ہوا ایک ٹنکا اٹھا کر جوتے پر چپکی ہوئی عجیب چیز اتارنے کی کوشش شروع کر دی۔ پچکا ہوا عجیب و غریب انسانی جسم کاغذ کی طرح پتلا ہو چکا تھا۔ وہ زمین پر گر گیا۔ امرو نے دوسرے جوتے کے تلوے سے بھی وہ چیز اتار دی اور زمین پر بیٹھ کر غور سے ان دونوں پچکے ہوئے انسانی جسموں کو دیکھنے لگا۔ اسی وقت اس نے ان پچکی ہوئی چیزوں میں حرکت دیکھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ پچکے ہوئے جسم تیزی سے پھولنے لگے جیسے ان میں ہوا بھری جا رہی ہو۔ امرو عیار بوکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پچکے ہوئے جسموں میں تیزی سے ہوا بھرتی جا رہی تھی اور ان کا حجم تیزی کے ساتھ بڑا ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ان کا قد لمبا ہوتے ہوتے امرو عیار سے بھی بڑا ہو گیا۔ اور کچھ ہی دیر بعد امرو عیار کے سامنے دو نہایت قوی ہیکل دیو ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ان کے جسم گینڈوں کی طرح موٹے اور مضبوط تھے، بڑی بڑی مونچھیں جو ان دونوں کے چہروں پر پوری طرح سے پھیلی ہوئی تھیں، بڑی بڑی موٹی ناک اور سرخ خون آلود آنکھیں تھیں۔ ان کے سر بالکل انڈے کے چھلکوں کی طرح صاف و شفاف تھے اور سر کے پچھلے حصے پر ایک گینڈے کی طرح نوکیلا اور لمبا سا سینگ ابھرا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ امرو یار ان خوفناک شکلوں والے دیووں کو دیکھ کر ڈر کے مارے کئی قدم پیچھے ہٹ گیا اور سر اٹھا کر ان کی جانب نہایت خوفزدہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ دونوں دیو آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کی آنکھیں بند تھیں۔ امرو یار ان دونوں دیووں کی بند آنکھیں دیکھ کر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا اور پھر اس نے پلٹ کر نہایت تیزی سے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ وہ بار بار پلٹ کر ان دیووں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دیو اسی انداز میں آسمان کی جانب سر اٹھائے کھڑے تھے۔ اچانک ایک زوردار کڑاکا ہوا اور آسمان پر بجلیاں کڑکنے لگی۔ امرو یار رک گیا اور حیرت سے ان کڑکتی ہوئی بجلیوں کو دیکھنے لگا۔ بجلیوں کا ایک جال سا تھا جو آسمان پر لہرا رہا تھا۔ اچانک ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی۔ امرو یار بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ البتہ جب بجلی کڑکتی تو اس وقت تاریکی قدرے چھٹ جاتی تھی۔ اچانک کڑکنے والی بجلیاں لہراتی ہوئیں دو حصوں میں بٹ کر نیچے آئی اور ان کے سرے ان دیووں کے سروں کو چھونے لگے۔ ان دیووں کے کھلے ہوئے منہ سے خوفناک دھاڑیں نکلنے لگیں اور ان دونوں کے جسم بری طرح سے لرزنے لگے۔ جاؤ ہاٹو اور ماٹو دیو، آج سے تم شیطان دیو کے سحر سے آزاد ہوئے۔ اپنی دنیا میں واپس جانے کے لیے اپنے نجات دہندہ سے کہو کہ وہ تمہیں ارتانی پتھر لا دے۔ اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں چلے جاؤ گے اور تمہیں پھر وہاں سے کوئی نہیں نکال سکے گا۔ تم دونوں وہاں کے شہزادے ہو کے جلدی سے ارتانی پتھر حاصل کرو اور دیوستان جا کر اپنی سلطنت سنبھالو۔ فضا میں ایک گونجتی ہوئی آواز آئی اور اسی وقت آسمان پر چمکنے والی بجلیاں کڑکنا بند ہو گئی اور وہاں چھائی ہوئی تاریکی چھٹ گئی۔ امرو عیار حیران و پریشان کھڑا ان دیووں کو دیکھے جا رہا تھا جو اب حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ امرو عیار سمجھ گیا کہ وہ دیو شاید اسے تلاش کر رہے ہیں۔
وہ مڑ کر ایک بار پھر لشکر کی جانب بھاگنے لگا۔ ارے یہ ہمارے آقا کہاں چلے گئے؟ ان دیووں کی تیز آواز امرو کو سنائی دی۔ ارے وہ دیکھو ماٹو، آقا ہم سے ڈر کر بھاگے جا رہے ہیں۔ آقا آقا رکیے، ہماری بات تو سنیے آقا، ان دیووں نے چیختے ہوئے کہا، اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے امرو کی جانب بڑھنے لگے۔ یہ دیکھ کر امرو عیار کی جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس کے قدم اور تیز ہو گئے۔ اسی وقت دیو اچھلے اور ہوا میں اڑنے لگے۔ ان کی رفتار بے حد تیز تھی۔ یا الہی رحم، مجھے ان دیووں سے بچا، لگتا ہے میری ان دیووں کے ہاتھوں موت آ گئی ہے، امرو نے بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ دیو اڑتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ ہم اپنے نجات دہندہ آقا کے سامنے جھک کر نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے ہیں۔ ہم آپ کے مشکور ہیں آقا کہ آپ نے ہمیں شیطان دیو کے سحر سے آزادی دلائی۔ ان دونوں دیو نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے قدرے جھک کر کہا، تو دیو بھائی، میں تمہارا آقا نہیں ہوں، میرا نام امرو عیار ہے۔ میں نے تمہیں جان بوجھ کر اپنے پاؤں کے نیچے نہیں دیا تھا۔ وہ تو امرو عیار نے خوف سے تھوک نکلتے ہوئے کہا، پاؤں کے نیچے نہیں آقا، آپ نے ہمیں پاؤں کے نیچے نہیں دیا، آپ نے تو ہمارے بونوں جسموں سے انسانی خون خارج کر کے ہمیں بونے پن سے نجات دلائی تھی، جس کی وجہ سے ہم پچھلے 700 سال سے عذاب میں مبتلا تھے۔ اب ہمیں اپنے اصل جسم واپس مل گئے ہیں، اور یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ اگر ہمیں ایک ساتھ اپنے پاؤں کے نیچے نہ لیتے تو ہم کبھی بونے پن سے آزاد نہ ہو سکتے تھے۔ اب آپ ہمارے آقا ہیں اور ہم آپ کے غلام، آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم آپ کا ہر حکم بجا لائیں گے۔ ان دیو نے اسی طرح مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ اوہ، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی تم میرے آقا، میرا مطلب ہے میرے غلام ہو؟ امرو نے بدستور خوفزدہ انداز میں پوچھا۔ ہاں آقا، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمیں حکم تو دے کر دیکھیں، دیو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اوہ، خدا کا شکر ہے، ورنہ میں تو سمجھا تھا کہ میں تو گیا جان سے۔ اچھا تو تم میرے غلام ہو، تو سنو اے میرے غلام دیو، صبح سے میرے پیٹ میں چوہے رقص کر رہے ہیں، جاؤ اور میرے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ امرو نے اس بار اکڑتے ہوئے شاہانہ انداز میں کہا۔ جو حکم آقا، ایک دیو نے خوش ہو کر کہا، اور پلک جھپکتے ہی وہاں سے غائب ہو گیا، جبکہ ایک دیو رونی صورت بنائے ہاتھ باندھے وہیں کھڑا رہا۔ میرے لیے کیا حکم ہے آقا؟ اس نے بڑے بجھے بجھے انداز میں امرو عیار سے پوچھا۔ مگر تم نے رونی صورت کیوں بنا رکھی ہے؟ امرو نے حیرت سے پوچھا۔ آقا، آپ نے پہلے ماٹو بھائی کو حکم بجا لانے کے لیے بھیج دیا ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ پہلا حکم آپ مجھے دیتے۔ آپ نہیں جانتے میں ماٹو دیو سے 1 منٹ بڑا ہوں، اور میری منشیں بھی اس سے کافی بڑی اور گھنی ہیں، دیو نے مسکین سی صورت بناتے ہوئے کہا، اور اس کی عجیب و غریب صورت دیکھ کر امرو کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اچھا، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تم بھی جاؤ اور میرے لیے کوئی بہت بڑا خزانہ لے آؤ، جس میں بڑے بڑے چمکتے ہوئے ہیرے بھی ہوں۔ امرو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور دیو کے چہرے پر خوشی لہرانے لگی۔ واہ، اب آئے گا مزہ، آقا نے ماٹو دیو سے بڑا کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیجیے آقا، میں ابھی گیا اور ابھی آیا، ہاٹو دیو نے نہایت مسرت بھرے انداز میں کہا، اور ایک دھماکے سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ جو ہی ہاٹو دیو غائب ہوا، اسی وقت ماٹو دیو وہاں نمودار ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا تھال تھا۔ لیجیے آقا، میں آپ کے لیے کھانے لے آیا ہوں، خوب کھائیے اور جان بنائیے، ایسے کھانے آپ نے زندگی بھر نہ کھائے ہوں گے۔ ماٹو دیو نے امرو کے آگے تھال رکھتے ہوئے کہا، اور امرو اس تھال کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ واقعی اس میں انواع و اقسام کے کھانے تھے، جن سے اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ کھانے دیکھ کر امرو کی بھوک چمک اٹھی، اور وہ مربھکوں کی مانند ٹوٹ پڑا۔ ایسے میں اس کی نظر ماٹو دیو پر پڑی، جو ایک طرف ہاتھ بندھے نہایت برے برے منہ بنا رہا تھا۔ کیوں بھائی، تمہیں کیا ہوا؟ تم اپنے بدشکل چہرے کو مزید بدشکل کیوں بنا رہے ہو؟ بھوک ہے تو آؤ بیٹھو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ، امرو نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں آقا، مجھے بھوک نہیں لگ رہی، اور نہ ہی مجھے آپ کی دنیا کی کوئی چیز کھانے کی عادت ہے۔ میں تو پریشان ہوں، بلکہ مجھے غصہ آ رہا ہے، جی چاہتا ہے اسے کچا ہی چبا جاؤں۔ ماٹو دیو نے بری طرح دانت کچکچاتے ہوئے کہا، کس کی بات کر رہے ہو تم؟ امرو اس کی بات سن کر بوکھلا گیا، اس کے منہ کا نوالا اچھل کر باہر آ گیا۔ ارے آقا، آپ ڈریے نہیں، میں آپ کو کچا چبانے کی بات نہیں کر رہا، میں تو اس گنجے ہاٹو کی بات کر رہا ہوں، جسے آپ نے مجھ سے بھی بڑا کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ لینے کے لیے گیا ہے۔ اب آپ مجھے کوئی اس سے بھی بڑا کام کرنے کا حکم دیں، ورنہ مجھے ہاٹو دیو کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، اور وہ میری آدھی منچیں صاف کر دے گا۔ ماٹو دیو نے رو دینے والے انداز میں کہا، اور امرو اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔
اچھا، تو کیا تم دونوں دیووں میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ جو دیو دوسرے دیو سے کم کام کرے گا دوسرا اس کی منچے منڈ ڈالے گا؟ امرو نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہاں آقا، یہی بات ہے۔ ماٹو دیو نے اسی طرح پریشانی کے عالم میں کہا، اچھا یار، تم کوئی ہاٹو دیو سے بھی بڑا خزانہ میرے لیے لے آؤ، اب میں تمہیں اس سے بڑا کیا کام بتاؤں؟ امرو نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا، مگر ماٹو دیو نے پہلے سے بھی زیادہ برا بوم ڈال لیا۔ کیوں؟ اب کیا ہوا؟ جاتے کیوں نہیں تم؟ امرو نے اسے یوں ہی کڑے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ آقا، آپ ہم دونوں کو ایک کام صرف ایک بار کہہ سکتے ہیں۔ جس کام کے لیے آپ نے ہاٹو دیو یا مجھے بھیج دیا ہو وہ کام ہم دوبارہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک کام کرنے کے بعد اسی کام کو دوبارہ کرنے سے ہماری طلسماتی قوتیں جاتی رہتی ہیں۔ ماٹو دیو نے مؤدبانہ انداز میں کہا، او، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ بہرحال تم ایسا کرو کہ ان پہاڑیوں میں ایک عظیم الشان محل بنا دو، اتنا بڑا محل اور ایسا شاندار جس کے برج آسمان سے باتیں کرتے ہوں، اور اتنا خوبصورت کہ اس جیسا دنیا میں دوسرا کوئی محل نہ ہو۔ امرو نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا، اور ماٹو دیو کے چہرے پر بشاشت دوڑ گئی۔ وہ سر ہلا کر فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی ہاٹو دیو وہاں نمودار ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر ہتھیلیاں زمین کی جانب کی۔ اس کے ہاتھوں میں سے سونے کی ڈلیوں اور ہیرے جواہرات کی جیسے برسات ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کا ایک پہاڑ بنتا چلا گیا۔ اتنا بڑا خزانہ دیکھ کر امرو و یار کا چہرہ خوشی سے گلزار ہو گیا، اور وہ کھانا بھول کر خزانے کے ڈھیر کے قریب آ گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہیرے جواہرات اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگا۔ واہ، اتنا بڑا خزانہ! او، میں بھی کہوں کہ صبح سے میرے ہاتھ میں کھجلی کیوں ہو رہی تھی؟ میں جانتا تھا میرے ہاتھ کوئی بہت بڑا خزانہ آنے والا ہے۔ اگر تم دیو نہ ہوتے تو میں بے اختیار تمہارا منہ چوم لیتا۔ امرو نے نہایت مسرت بھرے انداز میں کہا، اور سب کچھ اٹھا اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈالنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پہاڑ جتنا خزانہ اپنی زنبیل میں ڈال چکا تھا۔ خوشی کے مارے اس کا چہرہ لال ٹماٹر ہو رہا تھا۔ اس نے ہاٹو دیو کی طرف دیکھا تو چونک پڑا۔ ہاٹو دیو کی آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو تیر رہے تھے۔ ارے ہاٹو دیو، تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ امرو نے حیرت بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آقا، آپ نے ماٹو دیو کو عظیم الشان محل بنانے کا حکم دیا ہے۔ ہاٹو دیو نے روتے ہوئے کہا۔ وہ بری طرح سے ہچکیاں لے رہا تھا اور بار بار اپنی ناک صاف کر رہا تھا، جس پر امرو کو بے اختیار ہنسی آ گئی، مگر وہ سنجیدہ ہی رہا کہ ہاٹو دیو سے ناراض نہ ہو جائے اور اس پر حملہ ہی نہ کر بیٹھے۔ ہاں، کیوں؟ میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ کیا مجھے اپنے لیے محل نہیں بنوانا چاہیے تھا؟ امرو نے نہایت سنجیدہ انداز میں اس سے پوچھا۔ نہیں آقا، یہ بات نہیں۔ اب آپ کو مجھے اس سے بڑا کام کرنے کا حکم دینا ہوگا، اتنا بڑا کہ ماٹو دیو میری مونچھیں نہ کاٹ سکے اور نہ ہی مجھے اس کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہاٹو دیو نے اسی انداز میں کہا، اور امرو اپنی داڑھی کھجانے لگا۔ تو تم فی الحال آرام کرو، میں سوچ کر تمہیں ماٹو دیو کے کام سے بھی بڑا کام بتلا دوں گا۔ اس میں پریشان ہونے یا رونے کی بھلا کون سی بات ہے؟ امرو نے جلدی سے کہا۔ یہی تو پریشانی والی بات ہے آقا، ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ ایک کے کام ختم ہونے سے پہلے آپ کو دوسرے کے لیے کام تیار رکھنا ہوگا۔ اگر پہلے کا کام مکمل ہو گیا اور وہ دوسرے سے پہلے واپس پہنچ گیا تو اس کی مونچھیں کٹ جائیں گی۔ ہاٹو دیو کہتے کہتے رک گیا۔ یہ اچھی مصیبت ہے، اب میں تمہیں اس سے بڑا کام کیا بتاؤں؟ اچھا چلو، تم کوہ سلیمان سے 7 ستاروں والا کوہ نور ہیرا لے آؤ۔ میرے خیال میں یہ ہاٹو دیو کے کام سے زیادہ بڑا اور مشکل کام ہے۔ 7 ستاروں والا کوہ نور ہیرا اس قدر بیش قیمت ہیرا ہے کہ اس سے ہزاروں نہیں لاکھوں بڑے بڑے محل تعمیر کیے جا سکتے ہیں۔ امرو نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، اور ہاٹو دیو نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ پھر اس نے آنکھیں کھول لیں اور زور زور سے سر ہلانے لگا۔ ہاں واقعی یہ ماٹو دیو کے کام سے بڑا کام ہے، میں ابھی جا کر کوہ نور ہیرا لے آتا ہوں۔ ہاٹو دیو نے جلدی سے کہا اور وہاں سے غائب ہو کر چلا گیا۔ او، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں؟ ایک جاتا ہے تو دوسرا آ موجود ہوتا ہے، اب میں ان کے لیے بڑے بڑے کام کہاں سے تلاش کروں؟ امرو نے پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے خود کلامی کی، پھر ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے ماٹو اور ہاٹو دیو کہیں نظر نہ آئے تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ خدا کا شکر ہے، اب ایک دیو میرے لیے محل بنانے لگ گیا ہے، دوسرا 7 ستاروں والا کوہ نور ہیرا لینے چلا گیا ہے۔ دونوں کے کام انتہائی مشکل ہیں، نہ ہی اتنی جلدی عظیم الشان محل بن سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دیو کوہ سلیمان سے کوہ نور ہیرا لا سکتا ہے۔ وہاں ہزاروں جنات کا پہرا ہے، بھلا کوئی جن کوہ سلیمان میں کسی دیو کو کیسے داخل ہونے کی اجازت دے سکتا ہے؟ وہ یقیناً ناکام ہی لوٹے گا، اور ایک دیو دوسرے دیو کی مونچھیں کاٹتا ہے تو مجھے کیا؟ امرو نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا
کہ اسے عقب سے ماٹو دیو کی آواز سنائی دی۔ آقا، آپ کا محل تیار ہے۔ یہ آواز سن کر امرو عیار مڑا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس بری طرح سے اچھلا جیسے اس کے پاؤں پر کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس کے سامنے واقعی ایک بہت بڑا اور نہایت عظیم الشان محل کھڑا تھا، جس کے برج آسمان کو چھوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ محل کی دیواریں سنگ مرمر اور نہایت خوبصورت اور رنگ برنگے تراشے ہوئے پتھروں سے بنی ہوئی تھیں۔ دروازے آبنوسی تھے اور ایک طرف نہایت خوشنما باغ بھی بنا ہوا تھا، جس میں خوش رنگ پھولوں کے علاوہ رنگ برنگے فوارے بھی تھے۔ وہاں سینکڑوں کنیزیں اور خادم دکھائی دے رہے تھے۔ امرو عیار خواب کی سی کیفیت میں محل میں داخل ہو گیا اور ہر طرف گھومنے لگا۔ محل کے ملازم اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے لگے اور جھک جھک کر اسے سلام کرنے لگے اور امرو بادشاہ زندہ باد، امرو بادشاہ زندہ باد کے نعرے لگانے لگے۔ ایک طرف ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ بنا ہوا تھا، جس میں نہایت خوبصورت اور سنہرے پروں والی پریاں رقص کرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ محل کے فرش ایسے تھے جیسے شیشے کے بنے ہوئے ہوں اور اس کے نیچے نیلگوں سمندر بہہ رہا ہو۔ اس میں بڑی بڑی اور رنگ برنگی نہایت خوبصورت مچھلیاں تیرتی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ امرو عیار اس شاہکار محل کو دیکھ کر محو ہو گیا۔ آقا، میرے لیے حکم۔ ماٹو دیو نے، جو امرو کے پیچھے ہاتھ باندھے چلا آ رہا تھا، مؤدبانہ انداز میں امرو سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ امرو چونک کر اس کی جانب پلٹا۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کہ امرو کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ٹھیک ہے ماٹو دیو، فی الحال تمہارے لیے اور کوئی کام نہیں، تم جاؤ یہاں سے۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ جب مجھے تمہاری ضرورت ہوگی میں تمہیں خود بلا لوں گا، امرو نے کہا اور پلٹ کر پریوں کا رقص دیکھنے لگا۔ آقا، ہاٹو دیو کوہ نور ہیرا لے کر لوٹنے والا ہے، آپ مجھے کام بتائیے ورنہ میری مونچھیں، ماٹو دیو نے کہنا چاہا، مگر امرو اس کی بات سن کر بھڑک اٹھا۔ بھاڑ میں گئیں تمہاری مونچھیں، اب میرے پاس کوئی کام نہیں ہے تو میں تمہیں کیا خاک بتاؤں، جاؤ یہاں سے، جب ضرورت ہوگی میں بلا لوں گا۔ امرو عیار نے سچ مچ غصیلے لہجے میں کہا، میری واپسی مشکل ہے آقا، آپ جب تک مجھے کسی کام کے لیے نہیں بھیج دیتے میں یہاں سے نہیں جا سکتا، اور نہ ہی یہ میرے لیے ممکن ہے، ماٹو دیو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور امرو اس کی جانب غصیلی نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر بے بسی کے عالم میں ہونٹ کاٹتے ہوئے کہنے لگا، اور اگر میں تمہیں کوئی کام نہ بتاؤں تو ہاٹو دیو تمہاری مونچھیں کاٹ لے گا نا؟ گھبراؤ نہیں، میں اسے بھی کوئی کام نہیں کہوں گا، تم بھی جواباً اس کی مونچھیں کاٹ دینا، حساب برابر ہو جائے گا۔ حساب تو برابر ہو جائے گا آقا، مگر اس کے بعد پھر آپ کی شامت آ جائے گی۔ ہمارے اس عمل کے باوجود بھی اگر آپ نے ہمیں کوئی کام نہ بتایا تو پھر ہم نے آپ کو جو کچھ دیا ہے وہ آپ سے ایک ایک کر کے واپس لے لیں گے، اور اس پر بھی آپ نے ہمیں کہیں نہ بھیجا تو ہم آپ کی داڑھی مونچھیں صاف کر دیں گے، اور اس کے باوجود بھی آپ نے ہمیں کوئی کام نہ بتایا تو ہم آپ کی ہڈی پسلیاں توڑنا شروع کر دیں گے اور آپ کو ہلا کر کے کھا جائیں گے۔ ماٹو دیو نے نہایت اطمینان بھرے انداز میں کہا، اور امرو عیار اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ کیا کہا ماٹو دیو، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیا واقعی تم سچ مچ ایسا ہی کرو گے؟ امرو نے اس بار خوف سے تھوک نکل کر اس سے پوچھا۔ جی ہاں آقا، اب آپ باتوں میں وقت ضائع نہ کریں اور کوئی کام بتائیں۔ ہاٹو دیو نے کوہ سلیمان سے 7 ستاروں والا کوہ نور ہیرا حاصل کر لیا ہے اور وہ اسے لے کر کسی بھی وقت یہاں آیا ہی چاہتا ہے۔ ماٹو دیو نے کہا۔ کیا کہا؟ ہاٹو دیو نے کوہ سلیمان سے کوہ نور ہیرا حاصل کر لیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دیو اور جنوں کے پہاڑ سے کوہ نور ہیرا حاصل کر لے؟ ناممکن، قطعی ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، امرو نے حیرت سے کہا۔ این اسی وقت ایک جھماکہ ہوا اور وہاں ہاٹو دیو نمودار ہو گیا۔ ہاٹو دیو کو دیکھ کر ماٹو دیو کا رنگ زرد پڑ گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ تڑ سے زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا، اور محل ہاٹو دیو کے فلک شگاف کے اینکوں سے گونج اٹھا۔ امرو عیار کا چہرہ بھی ایک لمحے کے لیے ہاٹو دیو کو دیکھ کر زرد پڑ گیا تھا، مگر ہاٹو دیو کے ہاتھ میں 7 ستاروں والا کوہ نور ہیرا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بجلیاں سی کوند گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ہاٹو دیو کے ہاتھ سے کوہ نور ہیرا جپٹ لیا۔ آقا، آپ نے ماٹو دیو کو کوئی کام نہیں بتایا، تبھی یہ یہاں دکھائی دے رہا ہے۔ آپ میرے لیے جلدی سے کوئی کام سوچئے، جب تک میں ماٹو دیو کی آدھی مونچھیں کاٹ لوں۔ جلدی کیجیے آقا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماٹو دیو کو میری مونچھیں بھی کاٹنے کا موقع مل جائے۔ ہاٹو دیو نے دانت نکالتے ہوئے کہا، اور آگے بڑھ کر گھٹنوں کے بل ماٹو دیو کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے ماٹو دیو کی مونچھیں پکڑیں اور ایک جھٹکے سے اس کی آدھی مونچھیں کھینچ لیں اور مونچھوں کے بال پکڑ کر زور زور سے کہہ کے لگانے لگا، دیکھیے آقا، میں نے ماٹو دیو کی مونچھیں۔ ارے یہ آقا کہاں گئے؟ آقا، آقا کہاں ہیں آپ؟ ہاٹو دیو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے امرو عیار کہیں دکھائی نہ دے رہا تھا۔
عمرو عیار نے 7 ستاروں والا کوہ نور ہیرا اس سے لے کر زنبیل میں ڈالا اور زنبیل میں سے سلیمانی چادر نکال کر اپنے کاندھوں پر ڈال کر غائب ہو چکا تھا۔ اس کا دماغ خراب تھا جب وہ ان دیووں کے سامنے موجود رہتا۔ وہ اس عظیم الشان محل کو چھوڑنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر اگر وہ یہیں رکا رہتا تو یہ دیو یقیناً اس کی زندگی اجیرن کر دیتے۔ اس لیے عمرو عیار نے وہاں سے نکل جانے میں ہی عافیت جانی اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا محل سے باہر جانے لگا، مگر جو ہی وہ محل سے باہر نکلنے لگا ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے سامنے وہی حال نما کمرہ تھا جہاں ماٹو اور ہاٹو دیو ایک دوسرے کی مونچھیں کھینچ رہے تھے۔ عمرو عیار پلٹ کر دوسری سمت بھاگا، مگر وہ جس دروازے سے بھی محل سے باہر جانے کی کوشش کرتا، محل کا دروازہ اس حال نما کمرے میں آ کر ختم ہو جاتا تھا۔ اب تو عمرو عیار کی پریشانی کی حد نہ رہی۔ وہ تھک ہار کر وہی رک گیا اور سر پکڑ کر ان دونوں دیووں کو لڑتا ہوا دیکھنے لگا۔ ان کی دینگا مشتی سے کمرے کی ہر چیز الٹ پلٹ ہو کر رہ گئی تھی۔ رقص کرتی ہوئی پریاں ان سے بچنے کے لیے فضا میں بلند ہو کر اڑ رہی تھیں۔ ہاٹو میرے بھائی، میری بات سنو ہاٹو بھائی، ہم خواہ مخواہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں۔ ہمارا آقا تو خود کہیں غائب ہو گیا ہے۔ جب تک وہ ہمارے سامنے نہیں آئیں گے ہمیں کوئی حکم کس طرح سے دے سکتے ہیں؟ رک جاؤ ہاٹو بھائی، پہلے ہم آقا کو تلاش کر لیں، اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ ماٹو دیو نے ہاٹو دیو سے بچنے کے لیے ادھر ادھر چھلانگے لگاتے ہوئے کہا اور ہاٹو دیو رک گیا۔ ان دونوں کا سانس بری طرح سے چڑھا ہوا تھا اور وہ تھکے ہوئے بیلوں کی طرح بری طرح سے ہانپ رہے تھے۔ آقا کی تم فکر مت کرو ماٹو، وہ یہی ہیں اسی کمرے میں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے، مگر وہ یہاں سے اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتے۔ وہ جس طرف جائیں گے اس طرف کا راستہ انہیں واپس یہیں لے آئے گا جہاں ہم موجود ہیں۔ ہاٹو دیو نے ہانپتے ہوئے تیز تیز لہجے میں کہا اور ماٹو دیو زور زور سے سر ہلانے لگا۔ اس کی بات سن کر عمرو عیار پریشان ہو گیا۔ دونوں دیو چند لمحے ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر انہوں نے ہاتھ پھیلا کر جھٹکے تو ان کے سامنے 2 بڑے بڑے تخت آ گئے۔ وہ دونوں ان تختوں پر بیٹھ گئے۔ آقا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے سے غائب کیوں ہو گئے ہیں؟ سامنے آئیں اور ہمیں کوئی مشکل کام بتائیں تاکہ ہم اپنے دیو بابا کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ ماٹو دیو نے عمرو عیار کو پکارتے ہوئے کہا، مگر عمرو خاموش رہا۔ اسے اور کچھ نہ سوجا تو اس نے کمرے کی قیمتی چیزیں اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈالنا شروع کر دیں۔ ارے یہ چیزیں خود بخود کہاں غائب ہوتی جا رہی ہیں؟ معلوم ہوتا ہے انہیں آقا اٹھا رہے ہیں۔ آقا، آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم آپ کے سامنے اس سے بھی زیادہ قیمتی اور اچھی چیزیں لا کر ڈھیر کر دیتے ہیں۔ آپ ہمارے سامنے تو آئیں۔ ماٹو دیو نے کمرے کی چیزوں کو خود بخود غائب ہوتے دیکھ کر پہلے حیران ہو کر پھر سمجھ آنے والے انداز میں کہا کہ یہ کام آقا کا ہی ہو سکتا ہے، اور عمرو عیار کاندھوں سے سلیمانی چادر اتار کر ان کے سامنے آ گیا۔ اسے یوں سامنے آتا دیکھ کر دونوں دیو جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ارے آقا آ گئے، حکم دیجیے آقا، میں آپ کا کیا حکم بجا لاؤں؟ ہاٹو دیو نے عمرو کو دیکھ کر نہایت مؤدبانہ انداز میں کہا، نہیں آقا، پہلے آپ مجھے حکم دے۔ دیکھیں اس ہاٹو کے بچے نے میری ساری کی ساری مونچھیں اکھیڑ لی ہیں، میں نے بھی اس کی مونچھوں کا ایک بھی بال نہیں رہنے دیا۔ ماٹو دیو نے جلدی سے کہا، نہیں، پہلے آقا مجھے حکم دیں گے، میں تم سے بڑا ہوں۔ ہاٹو دیو نے اسے ڈانٹا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے۔ عمرو پہلے تو ہونٹ بھینچے انہیں جھگڑتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اسے تاؤ آ گیا۔ احمق دیو، بعد میں لڑتے مرتے رہنا، پہلے میری بات سنو۔ میں نے تم دونوں کے لیے ایک ایک کام تلاش کیا ہے، تم میں سے جو میرا وہ کام کر لے گا میں اسے پہلے سے بھی بڑا اور مشکل کام بتا دوں گا۔ سنو ماٹو دیو، چونکہ تم ہاٹو دیو سے چھوٹے ہو اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم آسمان پر چمکنے والے چاند پر جاؤ اور وہاں سے چاند موتی ڈھونڈ کر لاؤ، اور ہاٹو دیو تم سورج پر جا کر وہاں سے میرے لیے سورج موتی لاؤ۔ یہی میرا تم دونوں کے لیے حکم ہے۔ عمرو عیار نے ان کی جانب غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان دونوں دیووں سے جان چھڑوانے کا اسے یہی ایک طریقہ سمجھ آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ چاند پر چاند موتی اور سورج پر سورج موتی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ماٹو دیو ساری عمر بھی چاند پر بھٹکتا پھرے تب بھی اسے کہیں سے چاند موتی نہ مل سکے گا، اور رہی بات ہاٹو دیو کی تو وہ سورج موتی کی تلاش میں گیا تو راستے میں ہی سورج کی گرمی سے جل کر راکھ ہو جائے گا۔ عمرو عیار کی بات سن کر دونوں دیو ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا تم میرا یہ حکم پورا نہیں کر سکتے؟ عمرو نے ان کی پریشانی بھانپتے ہوئے نہایت غصیلے لہجے میں کہا۔ آقا، مگر کیا واقعی آپ کو چاند اور سورج موتی کی ضرورت ہے؟ ان دونوں دیو نے عمرو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے چہروں پر بے بسی اور پریشانی عیاں تھی، اور ان کی پریشانی دیکھ کر عمرو دل ہی دل میں بے حد خوش ہو رہا تھا۔ ہاں، مجھے ان دونوں موتیوں کی اشد ضرورت ہے۔ اب کہیں تم دونوں یہ بہانہ تو نہیں بنانا چاہتے کہ سورج اور چاند موتیوں کا اس دنیا میں کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے؟
عمرو نے گڑگڑاتے ہوئے کہا، نہیں آقا، یہ بات نہیں۔ اس دنیا میں چاند اور سورج موتیوں کا وجود ہے، مگر یہ دونوں موتی نہ چاند پر ہیں اور نہ سورج پر۔ اگر یہ موتی چاند یا سورج پر ہوتے تو ہم ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں دونوں موتی لا دیتے، مگر… ماٹو دیو کہتے کہتے خاموش ہو گیا اور اس نے بے بسی سے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ کیا مطلب؟ اگر اس دنیا میں کہیں چاند موتی اور سورج موتی موجود ہیں تو تم انہیں میرے لیے کیوں نہیں لاتے؟ تم مگر کہہ کر خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ عمرو نے تو جان چھڑانے کے لیے کہا تھا۔ اب اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، آقا، ہم آپ کے سامنے شرمندہ ہیں۔ ہم آپ کا ہر حکم بجا لا سکتے ہیں، مگر چاند اور سورج موتی لانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نہیں جانتے، سورج موتی اور چاند موتی ہمارے سب سے بڑے دشمن شیطان دیو کے پاس ہے، وہی دیو جس نے ہم دونوں کو انسانی بورے بنا کر یہاں پھینک دیا تھا۔ اگر ہم نے اس دیو کا سامنا کیا تو وہ ہمیں پھر کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ ہاٹو دیو نے نہایت رنجیدہ لہجے میں کہا، شیطان دیو؟ یہ شیطان دیو کون ہے اور اس کی تم دونوں سے کیا دشمنی ہے، اور وہ تمہیں کیوں عذاب میں مبتلا کرے گا؟ عمرو نے حیرت سے پوچھا۔ شیطان دیو نام کا ہی نہیں، سچ مچ کا شیطان ہے آقا۔ اس سے دنیا کے دیو ہی نہیں، پورے عالم کے جنات بھی پناہ مانگتے ہیں۔ وہ پوری جن نگری اور تمام کے تمام دیووں کا بدترین دشمن ہے۔ اس نے جن نگری کے ساتھ ساتھ ہم دیووں پر بھی بے حد مظالم ڈھائے ہیں۔ میں اور ماٹو دیوستان کے شہزادے ہیں۔ شیطان دیو ہماری ہی ریاست کا ایک معمولی دیو تھا، مگر جب اس نے کالی غاروں میں شیطانوں کے پجاریوں کے پاس جانا شروع کر دیا تو ان پجاریوں نے اس کو کالی طاقتیں دینا شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ وہ شیطان کا پیروکار بن گیا اور اس نے ریاست کے دیووں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب دیو نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے ان دیووں کو اپنی کالی طاقتوں سے ہلاک کر دیا۔ بادشاہ دیو نے اس دیو کی سرکوبی کے لیے بہت سے خونخوار دیو بھیجے، مگر شیطان دیو نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ تب اس کے مقابلے پر مجھے اور ماٹو دیو کو بھیجا گیا۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم آسانی کے ساتھ اس شیطان دیو کو زیر کر لیں گے اور اسے آتشی زنجیروں میں باندھ کر گھسیٹتے ہوئے بادشاہ سلامت کے پاس لے جائیں گے، کیونکہ پوری ریاست میں ہمارے ہم پلہ کوئی دیو نہ تھا۔ جسمانی اور طلسماتی دونوں قسم کی طاقتیں ہم میں موجود تھیں، مگر جب کالے میدان میں ہمارا شیطان دیو سے سامنا ہوا تو اس نے ہم دونوں کو ناکو چنے چبوا دیے۔ ہم نے گو اس کا جم کر مقابلہ کیا اور اس پر 2-1 کاری ضربیں بھی لگائیں، مگر وہ واقعی اپنے اندر شیطانی طاقت رکھتا تھا۔ اس نے ہمیں ہر مقابلے میں شکست دے دی، مگر ہمیں ہلاک نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ہمارے پاس بھی چند کالی طاقتیں تھیں، اور کالی طاقت رکھنے والوں کا اصول ہے کہ وہ ایک دوسرے کو شکست تو دے سکتے ہیں یا کسی خوفناک عذاب میں مبتلا تو کر سکتے ہیں، مگر ہلاک نہیں کر سکتے۔ اور شیطان دیو نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے ہمیں ہلاک تو نہیں کیا، بلکہ ایک خوفناک عذاب میں ضرور مبتلا کر دیا۔ اس نے ہمارے وجود ہم سے چھین لیے اور ہمیں بونوں سے بھی زیادہ چھوٹے چھوٹے انسان بنا دیا، اور ہمارے جسموں میں انسانی خون بھر کر ہمیں انسانوں کی دنیا میں پھینک دیا، جہاں ہم ہزاروں سال بھٹکتے رہے۔ ہم نہ اپنی مرضی سے کہیں جا سکتے تھے اور نہ آ سکتے تھے۔ پتھر اور مٹی ہی تھی جسے کھا کر ہم اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس شیطان دیو نے ہم پر یہ شرط عائد کی تھی کہ جب تک ہم ایک ساتھ کسی انسان کے پاؤں تلے کچلے نہ جائیں، اس وقت تک ہمیں ہمارا وجود واپس نہیں مل سکتا، اور ہم جس انسان کے پاؤں کے نیچے کچلے جائیں ہمیں ایک عرصہ تک اس کا غلام بننا ہوگا اور اس کا ہر کہا ماننا ہوگا، اس وقت تک جب تک کہ ہمارا آقا ہمیں شہزادی فرناز کے محل سے ارتانی پتھر چرا کر نہ لاتے۔ ارتانی پتھر پانے کے بعد ہی ہم واپس اپنے دیوستان جا سکتے ہیں۔ اب آپ خود بتائیں آقا، جس دیو کے پاس آج سے ہزاروں سال پہلے اتنی طاقت تھی کہ وہ ہم جیسے طاقتور دیووں کو عذاب میں مبتلا کر سکتا تھا، اب اس کی طاقتوں میں کس قدر اضافہ ہو گیا ہوگا؟ کیا ہم اس سے چاند اور سورج موتی حاصل کر سکتے ہیں؟ ہاٹو دیو کہتا چلا گیا، اور آقا، اب اگر ہم نے اس کے سامنے جانے کی کوشش کی تو وہ اس بار ہمیں ہلاک بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ہم عذاب میں مبتلا رہنے کی وجہ سے پہلے سے بے حد کمزور ہو گئے ہیں، اور ہمارے پاس اب کالی طاقتیں بھی باقی نہیں رہیں جس کا سہارا لے کر ہم زندہ بچ جائیں گے۔ ماٹو دیو نے بھی کہا، او، تو تمہاری یہ میری ہر خواہش پوری کرنے والی بات مذاق تھی، اور تم مذاق مذاق میں ہی ایک دوسرے کی منچھیں کھیڑ رہے تھے، اور تم میری شامت بھی نہیں لاؤ گے۔ عمرو نے کسی قدر تسلی سے کہا، ہاں آقا، آپ کی بات درست ہے۔ اگر آپ ہمیں شہزادی فرناز سے کسی طرح ارتانی پتھر لا دیں تو ہم آپ کے بہت مشکور ہوں گے، کیونکہ ہم اس پتھر کے بغیر واپس اپنے اپنے اصل وجود میں آنے کے بعد اب اس دنیا کی کوئی چیز نہیں کھا سکتے، اور بغیر کچھ کھائے پیے ہم زیادہ سے زیادہ 1 ماہ تک زندہ رہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔
ہاٹو دیو نے جواب دیا اور امرو کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اوہ، یہ تو واقعی بڑی پریشانی والی بات ہے، مگر یہ شہزادی فرناز یہ کون ہے اور اس کا ارتانی پتھر سے کیا تعلق ہے؟ ارتانی پتھر کے بارے میں بھی جانتا ہوں۔ وہ ایک بہت بڑے جادوگر دیو کی آنکھ تھی جس میں اس نے پوری کی پوری دیو نگری کو قید کر رکھا تھا اور اس میں ہی اس کی اپنی جان تھی۔ سنا ہے کہ اس کا کسی طاقتور جن سے مقابلہ ہو گیا تھا جس نے اس کی آنکھ نکال دی تھی اور وہ دیو ہلاک ہو گیا تھا۔ یہ طلسماتی آنکھ، جسے ارتانی پتھر بھی کہا جاتا ہے، جس جگہ گم ہوئی تھی، وہاں اس آنکھ کو بہت سے جنوں اور دیووں نے، حتیٰ کہ جادوگروں نے بھی تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کسی کو نہ مل سکی۔ ارتانی آنکھ جس کے پاس ہوگی، اس کے ہزاروں جن اور دیو تابع ہوں گے اور اس سے دنیا کا ہر ناممکن سے ناممکن اور مشکل سے مشکل ترین کام لیا جا سکتا ہے۔ امرو عیار نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں آقا، اب وہی ارتانی پتھریلی آنکھ ہماری واپسی کا ذریعہ ہے۔ وہ آنکھ اتفاق سے ملک شافان کی ایک شہزادی کو مل گئی ہے اور وہ اس آنکھ کے استعمال سے بھی بخوبی واقف ہو چکی ہے، اور اس نے اس آنکھ کی طاقت سے بہت سے جنوں اور دیووں کو اپنا تابع کر لیا ہے۔ ہاٹو دیو نے امرو کو بتلایا اور امرو نے سمجھ آنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ پھر تو وہ واقعی بڑے کام کی آنکھ ہے، اس سے تو جنوں اور دیووں کو اپنا تابع کر کے بڑے بڑے خزانے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تم تو بس ایک ایک کام کر سکتے ہو۔ اگر وہ طلسماتی آنکھ میرے پاس ہوتی تو میں اس کے تابع ہر جن اور دیو سے الگ الگ اور بڑے بڑے خزانے منگواتا اور اس دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بن جاتا۔ امرو نے ان دیووں کی جانب دیکھ کر منہ بناتے ہوئے کہا، ہاں آقا، واقعی اس جیسی انمول اور انوکھی ارتانی آنکھ آپ جیسے ہی عظیم انسان کے پاس ہونی چاہیے تھی۔ اگر آپ چاہیں تو اس طلسماتی آنکھ کو شہزادی فرناز سے حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ آنکھ آپ ہمیں صرف چند لمحوں کے لیے دے دینا، ہم ایک لمحے میں اپنے دیوستان پہنچ جائیں گے اور اسی لمحے ہم وہ طلسماتی آنکھ آپ کو واپس دے جائیں گے، اور آپ چاہیں تو اس آنکھ کی بدولت شیطان دیو سے سورج اور چاند موتی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو شاید علم نہیں، اگر سورج موتی اور چاند موتی آپ کو مل جائیں تو دنیا کے بڑے بڑے خزانے خود چل کر آپ کے پاس آ جائیں گے۔ سورج موتی اور چاند موتی خزانوں کے بادشاہ ہیں، ماٹو دیو نے کہا، اور اس کی بات سن کر امرو عیار کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بادشاہ موتی؟ او، کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ سورج موتی اور چاند موتی خزانوں کے بادشاہ ہیں؟ امرو نے حیرت سے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت تھی، جیسے اسے ان دیووں کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں آقا، ہمیں بھلا آپ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاٹو اور ماٹو دیو نے ایک ساتھ کہا۔ تب تو واقعی ان بادشاہ موتیوں کو میرے پاس ہونا چاہیے۔ ہاٹو ماٹو دیو، کیا تم مجھے شہزادی فرناز کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو، اور یہ کہ میں اس سے ارتانی پتھر کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ امرو نے کچھ سوچتے ہوئے ان سے پوچھا۔ کیوں نہیں آقا، اگر آپ ہمیں کہیں تو ہم آپ کو ملک شافان پہنچا سکتے ہیں، ماٹو دیو نے کہا۔ وہ امرو کو اس کام کے لیے رضامند ہوتے دیکھ کر بے حد خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو اس سے اچھی اور میرے لیے کیا بات ہو سکتی ہے؟ امرو عیار نے بھی خوش ہو کر کہا۔ تو پھر آقا، آپ جب ہمیں حکم کریں گے ہم آپ کو پلک جھپکنے سے پہلے ملک شافان پہنچا دیں گے۔ ابھی آپ آرام کریں، ہم دونوں بھائی بھی کچھ دیر آرام کر لیں، کیونکہ لڑ لڑ کر ہم تھک چکے ہیں، ہاٹو دیو نے کہا، اور امرو عیار نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور دونوں دیو ایک ساتھ وہاں سے غائب ہو گئے۔ ان کے غائب ہوتے ہی پریاں زمین پر اتر آئیں اور انہوں نے پھر سے نہایت دلکش انداز میں رقص کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس قدر میٹھے اور سریلے انداز میں گا رہی تھیں کہ امرو ان کا گانا سن کر خوابوں کی دنیا میں کھوسا گیا۔ اچانک وہ بری طرح سے چونک اٹھا۔ محل کی دیواروں نے اچانک ہی بری طرح سے لرزنا شروع کر دیا تھا اور ساتھ ہی نہایت تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی تھی۔ امرو جو تخت پر بیٹھا تھا، گڑگڑاہٹ کی آواز سن کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ گڑگڑاہٹ کی آواز لمحہ بلمحہ تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پریاں رقص بھول کر نہایت خوفزدہ کھڑی تھیں۔ عین اسی وقت ایک زوردار کڑاکا ہوا اور امرو عیار کے قدموں سے کچھ فاصلے پر زمین پھٹی، اور اس میں سے ایک نہایت دبلا پتلا زرد رنگ کا انسانی ڈھانچہ نکل کر باہر آ گیا۔ اس کے ماتھے پر صرف ایک بڑی سی آنکھ تھی، جس کا رنگ دہکتے ہوئے انگارے کی طرح سرخ تھا۔ ڈھانچے کے جسم سے ایک سیاہ رنگ کا لمبا اور چمکدار ناگ لپٹا ہوا تھا، جو ڈھانچے کے سر پر پھن پھیلائے نہایت خوفناک انداز میں پھنکار رہا تھا۔ امرو اس خوفناک ناگ والے ڈھانچے کو دیکھ کر سچ مچ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کس لیے آئے ہو؟ امرو عیار نے خوفزدہ ہونے کے باوجود اس سے نہایت سخت لہجے میں کہا۔ میں شیطان دیو کا غلام ہوں، ارچنگ میرا نام ہے۔ انہوں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ہاٹو اور ماٹو دیو کا کوئی کام نہیں کرو گے۔
اگر تم نے ان کے لیے شہزادی فرناز سے ارطانی پتھر حاصل کرنے کی کوشش کی تو تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ انسانی ڈھانچہ نے کڑکڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ شیطان دیو؟ تو تمہیں شیطان دیو نے مجھے دھمکانے کے لیے بھیجا ہے۔ سنو شیطان کے ٹوٹے پھوٹے اور گندے چمچے، اپنے آقا سے کہہ دو کہ امرو عیار کسی کی گدڑ بھبکیوں میں آنے والا نہیں ہے، اور امرو عیار نے ٹھان لی ہے کہ وہ اس سے سورج موتی اور چاند موتی ضرور حاصل کرے گا۔ امرو عیار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ گستاخ، بے ادب، تم آقا کی شان میں گستاخی کر رہے ہو۔ اگر آقا نے مجھے حکم دیا ہوتا تو میں تمہاری اس گستاخی کی تمہیں اس قدر بھیانک سزا دیتا کہ مرنے کے بعد بھی تمہاری روح میرے خوف سے لرزتی رہتی۔ خوفناک ڈھانچے نے انتہائی غضبناک انداز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی ناگ نے ایک زوردار پھنکار ماری۔ اس کی پھنکار امرو عیار کے چہرے سے گرم ہوا کی طرح سے ٹکرائی۔ امرو عیار ایک لمحے کے لیے بوکھلا گیا اور کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اسی وقت تیز تیز قدموں کی آواز سنائی دی اور امرو عیار نے پلٹ کر دیکھا۔ ہاٹو اور ماٹو دیو تیزی سے کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ کیا ہوا آقا؟ کیا ہوا؟ کون آیا تھا یہاں؟ اور یہ گڑگڑاہٹ کی آواز کیسی تھی؟ ہاٹو اور ماٹو دیو نے امرو کی جانب دیکھتے ہوئے نہایت تیزی سے پوچھا۔ یہ آیا تھا بدبخت ہڈیوں کا ڈھانچہ جس کے جسم پر ناگ لپٹا ہوا تھا۔ ارے یہ ڈھانچہ کہاں گیا؟ اور یہ زمین بھی تو پھٹی ہوئی تھی۔ امرو نے ان دیووں کو دیکھ کر کہا اور اس نے ڈھانچے کی جانب اشارہ کیا، پھر بری طرح سے چونک اٹھا کیونکہ نہ ہی وہاں ڈھانچہ دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی وہاں زمین پھٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ڈھانچہ؟ کیسا ڈھانچہ؟ ہمیں تو کوئی ڈھانچہ دکھائی نہیں دے رہا۔ ہاٹو بھائی دیکھو، ڈھانچہ کہیں کسی تخت کے نیچے تو نہیں چھپ گیا؟ ہاٹو دیو نے حیرت سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور ہاٹو دیو سچ مچ تخت کے نیچے جھانکنے کے لیے جھک گیا۔ وہ شاید واپس چلا گیا ہے۔ سنو احمق دیو، یہاں ابھی چند لمحے قبل سچ مچ ایک انسانی ڈھانچہ آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ شیطان دیو کا غلام ہے، اور اگر میں نے تم دونوں دیووں کی کوئی مدد کی یا شہزادی فرناز سے ارطانی آنکھ حاصل کرنے کی کوشش کی تو میرے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ امرو نے ان کو بتایا اور دونوں دیووں کے چہروں پر غم و غصے کے آثار پھیل گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان دیو کو علم ہو گیا ہے کہ ہم اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے ہیں، اور اب وہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی طرح سے واپس دیوستان جا سکیں۔ ہاٹو دیو نے ماٹو دیو کی جانب دیکھتے ہوئے تشویش زدہ انداز میں کہا۔ ہاں ہاٹو بھائی، آپ کا خیال درست ہے۔ اگر تو وہ ناگ ڈھانچہ تھا تب تو یقیناً شیطان دیو ہمارے دیوستان پر قابض ہو چکا ہے۔ ماٹو دیو نے بھی نہایت پریشانی کے عالم میں کہا، یہ کیا تم الوؤں کی طرح ایک دوسرے کا منہ تکے جا رہے ہو؟ ادھر دیکھو میری جانب، میں بھی یہاں موجود ہوں۔ امرو نے انہیں آپس میں یوں باتیں کرتے دیکھ کر تیز لہجے میں کہا، وہ ڈھانچہ شیطان دیو کا نہیں، ہماری ریاست کا خاص مخبر ہے، اور جو دیوستان کا شہنشاہ ہوتا ہے یہ ناگ ڈھانچہ اس کا غلام بن جاتا ہے۔ اور آپ کے کہنے کے مطابق ناگ ڈھانچے نے خود کو شیطان دیو کا غلام کہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت دیوستان پر شیطان دیو قابض ہو چکا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پہلے شہنشاہ دیو کی یا تو موت کا انتظار کرے یا اسے کسی طرح سے ہلاک کر دے۔ اور ہمارے بابا کی عمر ابھی اتنی نہیں تھی کہ وہ طبی موت مر جاتے، انہیں یقیناً شیطان دیو نے ہلاک کیا ہوگا۔ ہاٹو دیو نے پریشان انداز میں کہا، اور امرو بھی ان کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا۔ ہاٹو دیو، مجھے ابھی اور اسی وقت شہزادی فرناز کے ملک شافان پہنچا دو تاکہ میں شہزادی فرناز سے ارطانی پتھر حاصل کر سکوں۔ تم دونوں کا اپنے دیوستان جانا بہت ضروری ہے۔ نہ صرف تم بلکہ میں بھی تم دونوں کے ساتھ دیوستان چلوں گا اور اس شیطان دیو کو ایسی بھیانک سزا دوں گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ امرو نے غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، اور دونوں دیو امرو کی جانب حیران نظروں سے دیکھنے لگے۔ آپ اپنی آنکھیں بند کریں آقا، ہم ابھی چند لمحوں میں آپ کو ملک شافان پہنچا دیتے ہیں۔ ماٹو دیو نے نہایت مؤدبانہ انداز میں امرو عیار سے کہا، اور امرو عیار نے سر ہلا کر آنکھیں بند کر لی۔ اسی وقت ماٹو دیو نے امرو کے ایک کاندھے پر اپنا ایک ہاتھ اور اس کے دوسرے کاندھے پر دوسرا ہاتھ رکھ دیا۔ امرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے آہستہ آہستہ اس کے قدم زمین سے اٹھتے جا رہے ہوں، اور پھر وہ کچھ ہی دیر میں خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے قدم دوبارہ زمین سے آ لگے۔ اب آپ اپنی آنکھیں کھول سکتے ہیں آقا۔ ہاٹو دیو کی آواز امرو عیار کی سماعت سے ٹکرائی اور امرو عیار نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ وہ خود کو اپنے اس عظیم الشان محل کی بجائے ایک دوسرے محل میں پا کر حیران رہ گیا۔ یہ محل گو زیادہ بڑا نہ تھا، مگر تھا وہ بھی بے حد شاندار اور خوبصورت۔ امرو عیار حیرت سے اس محل کو دیکھتا رہ گیا۔ آقا، ہم دونوں واپس جا رہے ہیں۔ جب آپ شہزادی فرناز سے ارطانی آنکھ حاصل کر لیں تو ہمارے نام لے کر ہمیں پکار لینا، ہم فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔
ہم زیادہ دیر تک شہزادی فرناز کے محل میں نہیں رہ سکتے۔ امرو عیار کے کانوں میں ہاٹو دیو کی آواز سنائی تھی اور امرو عیار نے سر ہلا دیا۔ اسے اپنے قریب سے ہوا کے 2 جھونکے سے گزرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ امرو سمجھ گیا کہ ہاٹو اور ماٹو دیو ہوا کے جھونکوں کی طرح وہاں سے واپس چلے گئے ہیں۔ وہ سر اٹھا کر غور سے اس خوبصورت محل کو دیکھنے لگا۔ محل کے ارد گرد نہایت خوبصورت باغ بنا ہوا تھا اور محل تک جانے کے لیے پھولوں کے بنے نہایت خوبصورت راستے بنے ہوئے تھے، اور ہر راستے پر نہایت خوبصورت لباس میں محافظ دیو ہاتھوں میں نیزے اور تلواریں لیے چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ امرو عیار کو دیکھ کر 2 دیو نیزے تان کر اس کے قریب آ گئے۔ کون ہو تم اور اچانک یہاں کیسے آئے ہو؟ ایک دیو نے امرو کے سینے سے نیزہ لگاتے ہوئے بے حد سخت لہجے میں پوچھا۔ میرا نام شہزادہ عرفان ہے اور میں ملک اناک سے آیا ہوں۔ مجھے شہزادی فرناز سے ایک نہایت ضروری کام ہے، اس لیے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ مگر تم کون ہو؟ تمہارا قد کاٹ تو انسانوں جیسا ہے، مگر تم انسان تو معلوم نہیں ہوتے، دیو لگتے ہو۔ کیا شہزادی صاحبہ نے اپنی حفاظت کے لیے دیو پال رکھے ہیں؟ امرو عیار نے اس دیو کی جانب دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا۔ ہم دیو نہیں، انسان ہیں شہزادہ صاحب، آپ یہیں ٹھہریے، ہم آپ کے بارے میں شہزادی صاحبہ کو اطلاع دیتے ہیں، اس دیو نے قدرے نرم لہجے میں کہا، اور امرو نے جو دل ہی دل میں ان دیووں کو دیکھ کر گھبرا رہا تھا، اس کی بات سن کر قدرے سکون کا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، اور ہاں شہزادی صاحبہ کو میرے نام کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ میں ان کے لیے جنات کے شہنشاہ کا سب سے نایاب 7 ستاروں والا کوہ نور ہیرا لایا ہوں، جو میں ان کو تحفے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امرو عیار نے کہا وہ جانتا تھا کہ جنات کے کوہ نور ہیرے کے بارے میں پوری دنیا کے شہنشاہ جانتے ہیں، اور یقیناً شہزادی فرناز بھی اس ہیرے کی حقیقت سے واقف ہوگی، اور وہ اگر اس سے نہ بھی ملنا چاہے تو کوہ نور ہیرے کا سن کر وہ اسے ضرور بلا لے گی۔ دیونما انسان چند لمحے امرو عیار کو غور سے دیکھتا رہا، پھر وہ سر ہلاتا ہوا وہاں سے محل کی طرف چلا گیا، اور امرو عیار نہایت بے چینی کے ساتھ اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ محافظ اسے واپس آتا دکھائی دیا۔ آئیے شہزادہ حضور، شہزادی صاحبہ آپ کو اپنے محل میں آنے پر خوش آمدید کہہ رہی ہیں، اس محافظ نے امرو عیار سے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور امرو عیار کے تنے ہوئے اعصاب اس محافظ کی بات سن کر ڈھیلے پڑ گئے، اور وہ ایک گہرا سانس لے کر اس محافظ کے ساتھ محل کے اندرونی حصے کی طرف چلا آیا۔ محافظ امرو کو محل کی خوبصورت راہداریوں میں سے گھماتا ہوا ایک نہایت خوبصورت اور بہت بڑے دربار نما کمرے میں لے آیا، جہاں کی ہر چیز بے حد نفیس اور بیش قیمت تھی۔ ایک طرف ایک نہایت خوبصورت اور زرد نگار تخت تھا، جس پر نہایت قیمتی لباس میں ملبوس ایک خوبصورت آنکھوں والی لڑکی چہرے پر باریک مگر قیمتی نقاب ڈالے نیم دراز تھی۔ اس کے ارد گرد نہایت خوبصورت پریاں موجود تھیں۔ امرو عیار چاروں طرف دیکھتا ہوا تخت کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ملک اناک کا شہزادہ عرفان دنیا کی حسین ترین شہزادی فرناز کی خدمت میں سلام بجا لاتا ہے۔ امرو عیار نے سینے پر ہاتھ باندھ کر سر کو قدرے خم کرتے ہوئے نہایت مؤدبانہ انداز میں کہا، بہت خوب، تو تم ہو شہزادہ عرفان، مگر ملک اناک کا نام ہم شاید پہلی مرتبہ تمہاری زبان سے سن رہے ہیں۔ بہرحال ہوگا کوئی ملک، ہماری ریاست میں ہزاروں ملکوں کے شہزادے اور وزیر زادے آتے رہتے ہیں، مگر ہم نے آج تک ان میں سے کسی کو یہاں اپنے سامنے نہیں بلایا۔ آپ کو یہاں بلانے کی وجہ صرف 7 ستاروں والا کوہ نور ہیرا ہے۔ ہمارے محافظ نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ کوہ نور ہیرا ہمارے لیے لائے ہیں۔ کیا واقعی یہ سچ ہے، یا آپ نے محض ہم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا؟ شہزادی فرناز نے امرو کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، یہ درست ہے شہزادی صاحبہ، میں واقعی کوہ نور ہیرا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے یہ کیوں سمجھا کہ میں آپ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں؟ اس کی بات سن کر امرو عیار نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، آپ شاید کوہ نور ہیرے کے بارے میں نہیں جانتے۔ یوں تو دنیا میں بہت سے کوہ نور ہیرے ہیں، مگر شاہی جنات کا 7 ستاروں والا کوہ نور ہیرا اس پوری دنیا میں صرف ایک ہے، اور اس ہیرے کی حفاظت کرنے والے جنات بے حد طاقتور اور خوفناک ہیں، جو عام انسان تو ایک طرف بڑے سے بڑے اور طاقتور دیو کو بھی حاصل نہیں کرنے دیتے، پھر وہ ہیرا آپ کے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ شہزادی فرناز نے کہا، شہزادی صاحبہ، اس کوہ نور ہیرے کو واقعی آپ کے چھوٹے چھوٹے غلام دیو کبھی نہیں حاصل کر سکتے، مگر آپ نہیں جانتی کہ شہزادہ عرفان کے لیے یہ ہیرا حاصل کر لینا کوئی مشکل نہیں، مجھے جنات روک ہی نہیں سکتے۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر شہزادی فرناز بری طرح سے چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ حیران نہ ہوں شہزادی صاحبہ، میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ آپ نہایت رحم دل اور نیک شہزادی ہیں۔
آپ کو شکار کھیلتے ہوئے ایک جنگل میں سے ارتانی آنکھ مل گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ دیووں کی شہزادی بن گئی ہیں اور سینکڑوں دیو اور پریاں آپ کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ یہ دیو آپ کا ہر کام کر سکتے ہیں، مگر دو کام ان کے لیے بھی بے حد مشکل ہیں۔ ایک تو نہ یہ دیو آپ کے لیے 7 ستاروں والا کوہ نور ہیرا حاصل کر کے لا سکتے ہیں، اور دوسرے یہ آپ کو شیطان دیو سے بھی نجات نہیں دلا سکتے۔ امرو عیار نے کہا۔ اس کے چہرے پر نہایت معنی خیز مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تم کون ہو اور یہ سب کیسے جانتے ہو؟ اس کی بات سن کر شہزادی فرناز تیزی سے تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے امرو عیار کی جانب دیکھنے لگی۔ ساتھ ہی اس نے زور زور سے 3 بار تالی بجا دی۔ فوراً ہی جماکوں کے ساتھ وہاں کئی دیو نمودار ہو گئے۔ وہ کسی گینڈوں کی طرح پلے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں تلوار نما بڑے پھلوں والے خوفناک چھرے چمک رہے تھے۔ شہزادی صاحبہ، انہیں بلانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ انہیں واپس بھیج دیں۔ میں آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آیا، بلکہ میں سچ مچ آپ سے کوہ نور ہیرے کا سودا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امرو نے ان دیووں کو نمودار ہوتے دیکھ کر بڑے مطمئن انداز میں کہا۔ سودا؟ مگر ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تم وہ ہیرا مجھے تحفے میں دینے کے لیے آئے ہو، اب سودے کی بات کر رہے ہو؟ شہزادی فرناز نے قدرے حیرت سے کہا۔ جی شہزادی صاحبہ، آپ اس ہیرے کو تحفے میں ہی لے لیجئے، مگر اس تحفے کے بدلے آپ کو مجھے بھی ایک تحفہ دینا ہوگا۔ یہ دیکھیے، میرے پاس سچ مچ کا 7 ستاروں والا کوہ نور ہیرا موجود ہے۔ امرو نے زنبیل سے کوہ نور ہیرا نکالتے ہوئے کہا۔ جو ہی اس نے زنبیل سے ہیرا نکالا، حال میں ہر طرف چکا چوند روشنی پھیل گئی۔ اس کی روشنی اس قدر تیز تھی کہ یک بارگی وہاں پر موجود سب کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے چنجیا گئیں۔ یہ تو واقعی کوہ نور ہیرا ہے، جنات کا 7 ستاروں والا ہیرا۔ شہزادہ عرفان، لاؤ یہ ہیرا مجھے دے دو۔ میں واقعی اس ہیرے کے حصول کے لیے بے حد بے قرار تھی۔ یہ مجھے دے دو اور اس کے بدلے تم مجھ سے دنیا جہان کی دولت لے لو۔ شہزادی فرناز نے انتہائی مسرت سے اس ہیرے کو دیکھ کر امرو کی خوشامد کرتے ہوئے کہا۔ کیوں مذاق کر رہی ہیں شہزادی صاحبہ؟ اس ہیرے کے سامنے ساری دنیا کی دولت بھلا کیا حیثیت رکھتی ہے؟ مجھے اس ہیرے کے عوض دولت نہیں، وہ ارتانی پتھر چاہیے جو آپ کو جنگل میں سے ملا تھا۔ امرو عیار نے ہیرے کو دوبارہ زنبیل میں ڈالتے ہوئے کہا، اور اس کی بات جیسے شہزادی پر بجلی کی طرح گری۔ وہ بری طرح سے چونک پڑی اور نہایت خونخوار نگاہوں سے امرو کی جانب دیکھنے لگی۔ تو تم بھی کوئی جادوگر ہو اور مجھ سے ارتانی آنکھ حاصل کرنے آئے ہو؟ شہزادی فرناز نے غصیلے لہجے میں کہا، اور امرو عیار اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ پھر غلط سمجھ رہی ہیں شہزادی صاحبہ، میں کوئی جادوگر نہیں ہوں۔ میں تو جادو کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہوں، اور نہ میرا نام شہزادہ عرفان ہے۔ میرا نام امرو عیار ہے، خواجہ امرو عیار، اور میں اناک سے نہیں بصرہ سے یہاں آیا ہوں۔ آپ سمجھ رہی ہیں شاید میں نے کوہ نور ہیرا جادو کی طاقت سے حاصل کیا ہے، اور اس کے بدلے میں آپ سے ارتانی پتھر لے کر دیووں کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کو اصل حقیقت بتاتا ہوں، امرو عیار نے ہنستے ہوئے کہا، اور شہزادی فرناز کو شروع سے لے کر اب تک پیش آنے والے تمام واقعات منوان بتلا دیے، اور پھر کہنے لگا، شہزادی صاحبہ، آپ اگر ہماری مدد کریں تو ہم اس شیطان دیو کو ہمیشہ کے لیے صفائے ہستی سے مٹا سکتے ہیں۔ اگر آپ دیووں کی شہزادی بننا چاہتی ہیں تو میں ان معمولی دیووں کی بجائے ان سے بھی بڑے اور طاقتور دیو آپ کے غلام بنا سکتا ہوں۔ میری بات دیو شہزادے ٹال ہی نہیں سکتے۔ امرو عیار کہتا چلا گیا، یہ آدم ذات سچ کہہ رہا ہے شہزادی صاحبہ، ہمیں ان کے بدن سے اپنے شہزادے دیووں کی بو آ رہی ہے۔ اگر آپ ہمیں اس انسان کو ہلاک کرنے کا حکم دیتی تو ہم تب بھی اس آدم ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ ایک جلاد دیو نے شہزادی فرناز کے سامنے جھک کر نہایت مؤدبانہ انداز میں کہا، اور شہزادی فرناز کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نظر آنے لگے۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے میں امرو عیار کی بات مان لوں؟ مگر شہزادی فرناز کہتے کہتے رک گئی۔ اس کے چہرے پر تفکرات کے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ کافی دیر یوں ہی سوچ میں ڈوبی رہی، پھر کچھ سوچ کر وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے امرو عیار، میں تمہاری بات مان لینے کے لیے تیار ہوں، چونکہ تمہارا مقصد نیک ہے۔ تم دیو شہزادوں کو ان کا حق دلانا چاہتے ہو، مگر تمہیں اپنا وعدہ ضرور پورا کرنا ہوگا، اور میرے ان دیووں سے بھی زیادہ طاقتور دیووں کو دوست بنانا ہوگا جو دنیا کا ہر کام کر سکیں۔ شہزادی فرناز نے امرو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، امرو عیار ایک بار جو وعدہ کرے اسے مرتے دم تک نبھاتا ہے شہزادی صاحبہ۔ میں دیو شہزادوں سے کہہ کر پوری دیو نگری کی آپ کو شہزادی بنا دوں گا۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شہزادی فرناز نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ مجھے جن اور دیو بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں بچپن سے ہی جنوں دیوں اور پریوں کی کہانیاں پڑھا کرتی تھی، اور میں نے عزم کر رکھا تھا
کہ ایک نہ ایک روز میں جنوں یا دیوں کی شہزادی ضرور بنوں گی۔ شہزادی فرناز نے گلے میں موجود لاکٹ کی ایک پن دبائی تو لاکٹ کا ڈھکن کھل گیا۔ لاکٹ خاصا بڑا تھا۔ ڈھکن کھلا تو اس میں ایک گول انسانی ڈھیلا نظر آنے لگا جس کا رنگ سیاہی مائل تھا۔ شہزادی فرناز نے حسرت سے اس آنکھ کو دیکھتے ہوئے اسے لاکٹ سے نکال کر امرو کو دے دیا۔ امرو غور سے اس سیاہ آنکھ کو دیکھنے لگا۔ اس نے احتیاط سے ارتانی آنکھ اپنی زنبیل میں ڈال لی اور زنبیل سے چمکتا ہوا کوہ نور ہیرا نکال کر شہزادی فرناز کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ شہزادی فرناز پلک جھپکائے بغیر اس ہیرے کو چمکتا دمکتا دیکھتی رہی۔ امرو نے جو ہی ارتانی آنکھ زنبیل میں ڈال لی، وہاں پر موجود تمام دیو یکلت غائب ہو گئے۔ رقص کرتی اور ناچتی ہوئی پریاں بھی اچانک غائب ہو گئیں۔ امرو عیار شہزادی فرناز کو ہیرے کی چمک میں کھویا دیکھ کر مسکراتا ہوا وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ دل ہی دل میں شہزادی فرناز کی نادانی پر ہنس رہا تھا جسے اس نے ایک نقلی ہیرا دے کر ارتانی آنکھ حاصل کر لی تھی۔ اصل کوہ نور ہیرا اب بھی امرو عیار کی زنبیل میں موجود تھا۔ یہ اس کی زنبیل کا ہی کمال تھا کہ جس میں سے وہ اصل چیز کی ہو بہو نقل نکال سکتا تھا۔ امرو عیار محل سے باہر آیا اور اس نے زنبیل سے ارتانی پتھریلی آنکھ نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ ہاٹو دیو، ماٹو دیو، کہاں ہو تم؟ دیکھو میں ارتانی آنکھ لے آیا ہوں۔ امرو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہاٹو اور ماٹو دیو کو پکارا۔ اسی وقت اس کے ارد گرد کڑاکے ہوئے اور بجلی کی چمک میں ہاٹو اور ماٹو دیو نمودار ہوئے۔ ان کے چہرے خوشیوں سے دمک رہے تھے۔ بہت خوب آقا، آپ واقعی ایک بہت بڑے اور عظیم انسان ہیں۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ شاید ارتانی پتھر کبھی نہ حاصل کر سکیں۔ یہ واقعی حقیقت ہے کہ شہزادی فرناز سے زبردستی پتھر حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہاٹو دیو نے نہایت مسرت بھرے لہجے میں کہا اور امرو عیار کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا اب بتاؤ، اب کیا کرنا ہے؟ امرو نے ارتانی آنکھ ہاٹو دیو کو تھماتے ہوئے پوچھا۔ ہم ابھی اور اسی وقت دیوستان جائیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ ماٹو دیو نے امرو عیار سے کہا۔ تو پھر جلدی کرو، میں یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتا۔ شہزادی فرناز کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ اپنے سچ مچ کے محافظوں کو میرے پیچھے لگا سکتی ہے، کیونکہ میں اسے کوہ نور ہیرے کی جگہ نقلی ہیرا دے آیا ہوں، امرو عیار نے کہا، اور اس کی بات سن کر دونوں دیو ہنس پڑے۔ ہاٹو دیو نے ارتانی آنکھ کی جانب دیکھا اور پھر اس نے آنکھ کو 2 انگلیوں میں پکڑ کر اس کا رخ سورج کی جانب کر دیا۔ اے ارتانی دیو کی مقدس آنکھ، ہمارے لیے دیوستان کا راستہ کھول دے، ہم واپس اپنے وطن جانا چاہتے ہیں، ہاٹو دیو نے کہا۔ اسی وقت اس کے ہاتھ میں سے سیاہ آنکھ نکل کر زمین پر گر پڑی۔ زمین پھٹی اور وہاں ایک سیاہ رنگ کا دائرہ سا نظر آنے لگا جس میں سرخ رنگ کی لہریں گھوم رہی تھیں۔ جلدی کرو، کود جاؤ اس کنویں میں، یہ دیوستان کا راستہ ہے، جلدی کرو، ہاٹو دیو نے چلاتے ہوئے کہا، اور اس نے اس کنویں نما سوراخ میں چھلانگ لگا دی۔ اسے چھلانگ لگاتے دیکھ کر ماٹو دیو بھی اس میں کود گیا۔ تب امرو عیار بلا کہاں پیچھے رہنے والا تھا، اس نے بھی اس کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی گہری اور تاریک کھائی میں گرتا جا رہا ہو۔ اس کے ارد گرد سنہری چنگاریاں سی اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھیں اور تیز گھوم گھوم کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ امرو عیار کے ذہن میں یہ آواز بری طرح سے چبھنے لگی۔ اس نے جلدی سے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مگر آواز بدستور تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی، اور پھر امرو عیار سے یہ آواز ناقابل برداشت ہو گئی۔ اس کے ذہن نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ سخت سردی کا احساس ہی تھا جس نے امرو عیار کو ہوش میں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ امرو عیار نے آنکھیں کھولیں تو سورج عین اس کے سر پر چمک رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں حیرت لہرانے لگی۔ وہ اس وقت برف پوش پہاڑیوں کے بیچ میں کھڑا تھا۔ ہر طرف وادی اور پہاڑیاں دودھ کی طرح سفید برف سے ڈھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ امرو چند لمحے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، مگر اس برف پوش وادی میں اسے کوئی جاندار دکھائی نہ دیا۔ امرو عیار کو سخت سردی کا احساس ہونے لگا۔ وہ پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا کہ ہاٹو اور ماٹو دیو تو اسے اپنے ساتھ دیوستان لیے جا رہے تھے، وہ پھر اس جگہ کیسے آ گیا؟ کیا یہی دیوستان ہے؟ اگر یہ دیوستان ہے تو پھر ہاٹو اور ماٹو دیو کہاں ہیں؟ ہاٹو اور ماٹو دیو کا خیال آتے ہی امرو نے انہیں پکارنا شروع کر دیا، مگر ہاٹو اور ماٹو دیو نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ امرو عیار پریشانی کے عالم میں آگے بڑھنے لگا۔ وہ ایک پہاڑی راستے پر چلتا ہوا ایک طرف آیا تو اس کی نظر ایک چٹان پر پڑی جس پر اسے ایک زرد لباس والی خوبصورت لڑکی لیٹی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ لڑکی کی آنکھیں بند تھیں، اس کے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں، سر پر ٹیکا اور بالوں میں ایک نہایت خوبصورت تاج دکھائی دے رہا تھا۔ اس لڑکی کے قریب ایک نہایت طاقتور بھورے رنگ کا ریچھ بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے قریب ریچھ دیکھ کر امرو عیار نے جلدی سے زنبیل سے ایک خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور نہایت تیزی کے ساتھ ریچھ کے قریب آ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا
کہ ریچھ نے لڑکی کو زمین پر گرا رکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ لڑکی کو کوئی نقصان پہنچے وہ اس ریچھ کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ عمرو عیار غصے سے خنجر لیے ہوئے جو ہی ریچھ کے قریب آیا، اسی وقت اس کے عقب سے ایک گرجتی ہوئی آواز سنائی تھی، رک جاؤ آدم زاد، اس لڑکی یا ریچھ کو کوئی نقصان نہ پہنچانا ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ آواز سن کر عمرو عیار نے پلٹ کر دیکھا، پھر کام کا رہ گیا۔ اس کے پیچھے کافی فاصلے پر ایک سفید پہاڑی کے عقب میں ایک گہرا سبزی مائل خوفناک شکل والا دیو اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کا سر گنجا تھا، البتہ اس کے سر کے عین درمیان بالوں کی ایک لمبی لٹ تھی جو ہوا میں اڑ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ اور عمرو نے اس دیو کو دیکھ کر قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں سال دیو ہوں، اس شہزادی کا محافظ۔ یہ دیوستان کی شہزادی ہے، دیوگی، ہاٹو اور ماٹو دیو کی چھوٹی بہن۔ اسے شیطان دیو سے بچا کر میں بڑی مشکل سے اس جگہ لایا تھا اور اسے یہاں لٹا دیا تاکہ یہ یہاں آرام کر سکے۔ شیطان دیو نے ہاٹو اور ماٹو دیو کے باپ کو مار ڈالا تھا اور اس نے ہاٹو اور ماٹو دیو کو بھی نہ جانے کہاں غائب کر دیا ہے۔ وہ شہزادی دیوگی کو بھی ہلاک کر دینا چاہتا تھا، مگر میں شہزادی کا محافظ ہونے کے ناطے اسے وہاں سے نکال کر اس سفید وادی میں لے آیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں شیطان دیو یا اس کا کوئی غلام نہیں پہنچ سکتا۔ شہزادی صاحبہ برف میں نہیں رہ سکتی، اسی لیے میں نے انہیں اس جگہ سلا دیا ہے اور ان کی حفاظت کے لیے اس بھورے ریچھ کو یہاں بٹھا دیا ہے اور خود آرام کی غرض سے برف میں سو رہا تھا۔ مجھے ہاٹو اور ماٹو دیو کی آواز نے جگایا ہے۔ انہوں نے مجھے تمہارے متعلق ساری باتیں بتا دی ہیں۔ وہ چونکہ خود بھی اس وادی میں نہیں آ سکتے تھے اس لیے انہوں نے تمہیں یہاں بھیج دیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں تمہیں شیطان دیو کے متعلق تمام باتیں بتا دوں اور کسی طرح تمہیں شیطان دیو کے محل تک پہنچاؤں۔ آؤ اس طرف آ جاؤ، شہزادی صاحبہ کو آرام کرنے دو۔ اگر وہ جاگ گئیں تو سردی کے احساس سے وہ چیخنے لگ جائیں گی اور میں ابھی انہیں جگانا نہیں چاہتا۔ سبز دیو سال رہتا چلا گیا۔ او تو یہ بات ہے، میں بھی حیران ہو رہا تھا کہ ہاٹو اور ماٹو دیو مجھے اس جگہ چھوڑ کر کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ عمرو عیار نے غور سے شہزادی دیو کی اور ریچھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے خنجر زنبیل میں ڈال لیا اور مڑ کر سبز دیو کی جانب بڑھنے لگا۔ دیو نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جو تیزی سے لمبا ہوتا چلا گیا۔ میرے ہاتھ پر بیٹھ جاؤ، اس طرح چلتے چلتے تمہیں میرے پاس آنے میں خاصی دیر لگ جائے گی، سبز دیو سال نے کہا، اور عمرو عیار اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر بیٹھ گیا اور دیو نے ہاتھ اوپر کھینچ لیا۔ آپ آنکھیں بند کر لیں، میں آپ کو شیطان دیو کے محل کے قریب پہنچا دیتا ہوں، مگر اس سے پہلے کہ میں آپ کو شیطان دیو کے محل تک پہنچاؤں پہلے آپ شیطان دیو کے بارے میں سن لیں۔ وہ نہایت طاقتور اور خوفناک دیو ہے، اس کے پاس طلسمی طاقتیں انتہا کی حد تک ہیں۔ اس پر دنیا کا کوئی ہتھیار اثر انداز نہیں ہوتا اور اس کے سارے وجود میں آگ بھری ہوئی ہے۔ اگر وہ کسی کے ساتھ چھو بھی جائے تو ایک لمحے میں چھولے والا جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ شیطان دیو کی آنکھوں سے ہر وقت بجلیاں نکلتی رہتی ہیں۔ کوئی اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ لے تب بھی وہ جل جاتا ہے۔ اس دیو کی موت صرف ایک ہی طرح سے ممکن ہے جس کا خود اسے بھی پتہ نہیں ہے۔ اس کے دائیں پیر کے انگوٹھے پر ایک سرخ رنگ کا تل ہے۔ اگر اس کا تل کسی طرح کاٹ لیا جائے تو اس کی ساری طاقتیں ایک لمحے کے لیے ختم ہو سکتی ہیں، اور اسی لمحے میں اگر شیطان دیو کی دونوں آنکھیں پھوڑ دی جائیں تو اس کی آدھی جان بھی نکل جاتی ہے، اور اس وقت اس کے دونوں ہاتھ اور اس کے دونوں پاؤں کاٹ دیے جائیں تو اس کی رہی صحیح طاقتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر فوراً ہی اس کی گردن اڑا دی جائے تب شیطان دیو ہلاک ہو سکتا ہے۔ سال دیو کہتا چلا گیا، بہت خوب، تب شیطان دیو فوراً ہلاک ہو سکتا ہے۔ احمق دیو، پہلے اتنے سارے عمل کون کرے گا؟ واہ، یہ شیطان دیو کو مارنے کی آسان ترکیب ہے۔ جتنی دیر میں یہ سب کچھ کروں گا شیطان دیو تو اس وقت تک میری ہڈیاں بھی چبا ڈالے گا۔ عمرو عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا، اب یہ آپ کی قسمت ہے، شیطان دیو آپ کو مارتا ہے یا آپ شیطان دیو کو۔ مجھے تو شہزادوں نے آپ کو سب کچھ بتانے اور شیطان محل میں پہنچانے کا حکم دیا تھا۔ اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو میں آپ کو واپس شہزادوں کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ سال دیو نے جواب دیا، نہیں، تم مجھے اس شیطان محل میں ہی پہنچا دو، عمرو نے کہا، اور سال دیو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے عمرو کو آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا اور عمرو نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لی۔ اب آپ آنکھیں کھول لیں، میں آپ کو شیطان دیو کے محل کے قریب پہنچا کر واپس جا رہا ہوں۔ عمرو عیار کی سماعت سے سال دیو کی آواز سنائی تھی اور عمرو عیار نے آنکھیں کھول دیں۔ دوسرے ہی لمحے اس پر بے پناہ گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ ہر طرف اسے نہایت بھیانک شکلوں والے دیو ہی دیو دکھائی دے رہے تھے۔ وہاں اس قدر بھیانک اور خوفناک شکلوں والے دیو نظر آ رہے تھے کہ اگر عمرو عیار کی جگہ وہاں کوئی اور ہوتا تو یقیناً خوف سے بے ہوش ہو جاتا۔ دیو نہایت خوفناک نظروں سے عمرو کی جانب دیکھ رہے تھے۔
ان کے خوف سے عمرو عیار نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈال لی اور فوراً غائب ہو گیا۔ اسے یوں غائب ہوتا دیکھ کر دیو حیران رہ گئے۔ ارے یہ آدم زاد جو ابھی ابھی نمودار ہوا تھا اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ اسے تلاش کرو، آج ہم اس آدم زاد کا گوشت کھائیں گے۔ دیو نے اسے غائب ہوتے دیکھ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا، اور وہ سب عمرو عیار کو تلاش کرنے لگے۔ عمرو عیار ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی دور اسے ایک بہت بڑا اور عالیشان محل دکھائی دے رہا تھا۔ عمرو عیار سمجھ گیا کہ یہ یقیناً شیطان دیو کا محل ہے۔ وہ تیزی سے اس طرف جانے لگا۔ راستے میں کئی دیو پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ انہیں شاید کسی انسان کی بو تو ضرور محسوس ہو رہی تھی، مگر انسان کا وجود بالکل دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ سب بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ عمرو عیار ان سے بچتا ہوا تیزی سے محل میں داخل ہو گیا۔ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وہ ایک بہت بڑے دربار میں داخل ہو گیا، جہاں سینکڑوں دیو اور پریاں سر جھکائے نہایت مؤدبانہ انداز میں کھڑے تھے۔ ایک طرف ایک جڑاؤ تخت پر ایک نہایت بدشکل اور بڑی جسامت والا دیو بیٹھا تھا۔ اس کا سارا جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے سر پر دو بڑے بڑے سینگ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی اور وہ خونخوار نظروں سے اسی طرف دیکھ رہا تھا جس طرف عمرو موجود تھا۔ عمرو یار سمجھا کہ شیطان دیو سے نہیں دیکھ رہا۔ وہ زنبیل سے خنجر نکال کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ آؤ آؤ عمرو یار، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تم مجھے ہلاک کرنے کے لیے آئے ہو؟ شیطان دیو نے اچانک خوفناک دانت نکالتے ہوئے عمرو یار سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمرو ٹھٹک کر رہ گیا۔ دوسرے دیو حیرت سے شیطان دیو کی جانب دیکھنے لگے کیونکہ انہیں کوئی دکھائی ہی نہ دے رہا تھا، جبکہ شیطان دیو عمرو عیار کی جانب یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے عمرو عیار صاف نظر آ رہا ہو۔ تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ کیا میں تمہیں نظر آ رہا ہوں؟ عمرو عیار نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور شیطان دیو اس کی بات سن کر بھیانک انداز میں کہکے لگانے لگا۔ تم مجھے کیا سمجھتے ہو احمق انسان؟ تم خود کو لاکھ پردوں میں بھی چھپا لو تب بھی تم میری نظروں سے نہیں چھپ سکتے۔ میں نے تمہیں اپنے ناک ڈھانچے کے ذریعے خبردار کیا تھا کہ تم ہاٹو اور ماٹو دیو کے معاملات میں اپنی ٹانگ مت اڑاؤ، مگر تم باز نہیں آئے اور اپنی موت آپ مرنے کے لیے یہاں آ گئے ہو۔ ادھر آؤ ہمارے قریب تاکہ ہم تمہیں اپنی طاقت سے جلا کر راکھ کر دیں۔ شیطان دیو نے عمرو عیار کی جانب دیکھتے ہوئے نہایت کرخت لہجے میں کہا، اور عمرو عیار کے چہرے پر زلزلے کے سے آثار نظر آنے لگے۔ اس کا سارا بدن کانپ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو دیو چچا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بھلا میری اتنی اوقات کہاں جو میں آپ جیسے عظیم اور طاقتور دیو کو ہلاک کرنے کے بارے میں سوچ بھی سکوں۔ میں تو یہاں آپ جیسے عظیم دیو کا دیدار کرنے آیا تھا اور آپ پر ہزار لعنتیں، میرا مطلب ہے ہزاروں جان سے فدا ہونے آیا تھا۔ مجھے اپنے قدموں میں بٹھا لیں آقا، اور مجھے اپنا غلام بنا لیں۔ آپ جیسا عظیم اور طاقتور دیو تو اس روئے زمین پر ہو ہی نہیں سکتا۔ عمرو یار نے باقاعدہ رونی صورت بناتے ہوئے کہا، اور جلدی سے شیطان دیو کے قریب سچ مچ اس کے قدموں میں آ بیٹھا۔ یہ دیکھ کر شیطان دیو نہایت بھیانک انداز میں کہکے لگانے لگا۔ عمرو یار کی تیز نگاہیں شیطان دیو کے پاؤں پر جمی ہوئی تھیں۔ دیو ننگے پاؤں تھا اور واقعی اس کے ایک انگوٹھے پر سرخ رنگ کا چھوٹا سا تل دکھائی دے رہا تھا۔ عمرو یار نے خنجر تیزی سے گھما کر اس زور سے دیو کے تل پر مارا کہ دیو کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ تخت سے اچھل کر زمین پر گر گیا۔ اسے یوں اچھل کر زمین پر گرتے دیکھ کر وہاں پر موجود دوسرے دیو حیران رہ گئے۔ انہیں ابھی تک عمرو یار دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شیطان دیو زمین پر گر کر بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اسی وقت عمرو نے زنبیل سے ایک اور خنجر نکالا اور اس نے تڑپتے ہوئے دیو کی دونوں آنکھوں میں ایک ساتھ دونوں خنجر گاڑ دیے۔ دیو دھاڑتا ہوا خوفناک انداز میں تڑپنے لگا۔ اسے تڑپتا اور دھاڑتا دیکھ کر بہت سے دیو اس کے قریب آ گئے اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیو کی آنکھوں میں گڑے ہوئے خنجروں کی جانب دیکھنے لگے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر عمرو نے زنبیل سے دو تلواریں نکالتے ہوئے نہایت پھرتی کے ساتھ شیطان دیو کے دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں کاٹ دیں۔ شیطان دیو کی ٹانگیں اور ہاتھ کاٹتے دیکھ کر دیو غصے سے بھر گئے اور انہوں نے غضبناک انداز میں دھاڑتے ہوئے ادھر ادھر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ عمرو فوراً نیچے جھک گیا۔ اس نے جھکے جھکے انداز میں شیطان دیو کی گردن کاٹ دی۔ جو ہی شیطان دیو کی گردن کٹی، تیز گڑگڑاہٹ کی آواز گونجی اور عمرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے کسی غیبی پنجے نے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ عمرو، آپ نے شیطان دیو کو ہلاک کر دیا ہے، مگر ابھی اس کے سینکڑوں غلام باقی ہیں جن کا آپ اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ واپس شہزادی فرناز کے محل میں چلے جائیں۔ ہم ان غلام دیووں کا خاتمہ کر کے آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ہمیں اپنا وعدہ یاد ہے، آپ کو بادشاہ موتی ضرور ملیں گے اور شہزادی فرناز سے آپ کا کیا ہوا وعدہ بھی ضرور پورا کریں گے۔
ہاٹو دیو کی آواز امرو عیار کو سنائی دی اور امرو عیار کی آنکھوں کے سامنے جو اندھیرا چھایا ہوا تھا چھٹ گیا، اور امرو عیار نے دیکھا کہ وہ واقعی شہزادی فرناز کے محل میں موجود تھا اور شہزادی فرناز اس کی جانب حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ امرو عیار نے سلام کرتے ہوئے اسے تمام ماجرا کہہ سنایا، اور پھر چند روز بعد ہاٹو اور ماٹو دیو امرو عیار کے پاس آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ زبردست مارکے کے بعد انہوں نے تمام غدار دیووں کو ہلاک کر دیا ہے اور اب دیوستان پر ان کی اپنی حکومت ہے۔ وہ اپنی بہن شہزادی دیو کی اور سال دیو کو بھی ساتھ لائے تھے۔ امرو عیار اور شہزادی فرناز شہزادی دیوگی سے مل کر بے حد خوش ہوئے۔ دیوگی شہزادی تو خاص طور پر شہزادی فرناز کی سہیلی بن گئی۔ آقا، آپ ہمارے ساتھ دیوستان چلیں، جہاں ہم آپ کو چاند موتی اور سورج موتی تحفے میں دینا چاہتے ہیں اور دیوستان کی سیر بھی کرانا چاہتے ہیں، ہاٹو دیو نے نہایت مؤدبانہ انداز میں کہا، اور امرو نے زور زور سے اس بات میں سر ہلانا شروع کر دیا۔ ضرور ضرور، میں بھی تمہارا دیوستان دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا ہوں۔ چلو چلو جلدی چلو۔ امرو عیار نے، جو موتیوں کے بادشاہ چاند اور سورج موتی حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا، جلدی سے کہا۔ دیو اس کی بےتابی دیکھ کر مسکرانے لگے، اور پھر انہوں نے امرو اور شہزادی فرناز کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا اور انہیں لیے ہوئے وہ دیوستان کی جانب روانہ ہو گئے۔ امرو عیار سورج موتی اور چاند موتی حاصل کرنے کے لیے اس قدر بےتاب ہو رہا تھا کہ وہ دیو شہزادوں کو تیز اڑنے کا حکم دے رہا تھا، اور اس کی بے چینی دیکھ کر دیو شہزادے مسکراتے ہوئے اپنی رفتار بڑھاتے چلے جا رہے تھے۔